بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 17واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں عرض کر رہا تھا کہ جب قریش کے کافروں نے یہ دیکھا کہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا ہے اور سارے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، اور یہ کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے اور اس ریاست کے سربراہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو کہ ابھی مکہ میں موجود ہیں، ابو بکر بھی مکہ میں موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کفار قریش نے دار الندوہ میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ دار الندوہ ان کے مشورے کی جگہ تھی، اسے ایک پارلیمنٹ کی حیثیت حاصل تھی، تو اس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مختلف آراء آتی ہیں۔ اس اجتماع میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے اور وہ ایک نجدی بزرگ کی شکل اختیار کر کے اس اجتماع میں شامل ہوتا ہے۔ مختلف آراء آتی ہیں۔ پہلی رائے یہ آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ تو جو شخص رائے دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں اور وہ جہاں مرضی چلے جائیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو ان کی مرضی میں آئے کریں، ہم کم از کم محفوظ ہوں گے۔ شیطان جو نجدی بزرگ کی شکل میں ہوتا ہے فوراً بولتا ہے کہ یہ رائے درست نہیں ہے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زبان کتنی میٹھی ہے، ان کی گفتگو میں کتنی مٹھاس ہے، تو کوئی بھی عرب قبیلہ انہیں اپنا لے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی حمایت حاصل کر کے مکہ پر حملہ کریں اور آپ لوگوں کو مار دیں۔ تو یہ جو رائے ہے رد ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور رائے آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی قید کر دیا جائے، تا حیات عمر بھر قید کر دیا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اسی قید میں آپ فوت ہو جائیں گے اور ہم ان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ شیطان پھر بولتا ہے، وہ جو نجدی بزرگ کی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں قید کریں گے تو محمد کے جو حامی مدینہ میں ہیں وہ واپس آئیں گے، نہ صرف یہ کہ انہیں چھڑا لیں گے بلکہ آپ پر بھی حملہ آور ہوں گے اور آپ کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ تو یہ دوسری رائے بھی رد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ابو جہل نے اپنی رائے دی۔ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کا طریقہ اس نے یہ بتایا کہ ہم قریش کے جتنے بھی ذیلی قبائل ہیں، خاندان ہیں، ان میں ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیں اور یہ سارے نوجوان مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اس طرح آپ کا جو خون ہے وہ قبائل میں پھیل جائے گا، قریش کے ذیلی قبائل میں، خاندانوں میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں بنو ہاشم، وہ آپ کے خون کا بدلہ نہیں لے سکیں گے، تمام ذیلی قبائل جو ہیں قریش کے ان سے نہیں لڑ سکیں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے دیت کا مطالبہ کیا تو ہم آپ کی دیت ادا کر دیں گے۔ تو شیطان فوراً بولا کہ یہ بہترین رائے ہے، اور اس پر اجتماع میں جتنے بھی لوگ تھے تمام کا اتفاق ہو گیا،
اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اس فیصلے پر فوری عمل کرنا چاہیے اور اسی روز عمل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش سے باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور ہجرت کا جو سارا پلان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو بتاتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں۔ قریش جو ہیں وہ سارا دن ان انتظامات میں گزارتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح قتل کرنا ہے۔ وہ قریش کے جتنے بھی ذیلی قبائل ہیں ان میں سے 11 لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان 11 آدمیوں میں خود ابو جہل بھی شامل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب بھی شامل ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں اور آج ہی رات ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں اور بے فکر ہو کر سو جائیں اور اس اطمینان سے سوئیں کہ قریش کے جو کافر ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جو امانتیں ہیں جو قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوتی ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ امانتیں واپس کریں اور پھر مدینہ منورہ آ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں اور ان سب کے سروں پر ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اندھا کر دیتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے ہوئے تھے اندھا کر دیا اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور صبح سے پہلے ہی ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا یہ 27 صفر کا دن تھا اور نبوت کا 14واں سال تھا۔ انگریزی اعتبار سے تاریخ 12 ستمبر سن 622 بنتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے داخل ہوتے ہیں، غار کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، اس میں جو سوراخ ہیں وہ کپڑوں سے بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ ہے جس کے لیے کپڑا نہیں بچتا تو آپ اپنا پاؤں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آپ سو جاتے ہیں۔ اسی دوران ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوراخ جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں رکھا ہوتا ہے وہاں کوئی بچھو آپ کو ڈس لیتا ہے، لیکن آپ ہلتے نہیں
تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، بے آرام نہ ہوں، لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرتے ہیں۔ آپ جاگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک اس زخم پہ لگاتے ہیں اور وہ زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش کی خبریں لاتی ہیں، کھانا لاتے ہیں، اور اسی طرح ابوبکر صدیق کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چراتے چراتے غار تک جاتے ہیں اور کھانا پہنچاتے ہیں، اور پھر اس راستے پر جس پر جناب ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ آئے تھے اسی پر آتے ہیں تاکہ آپ کے جو قدموں کے نشانات ہیں وہ بکریوں کے ریوڑ کے ذریعے ان نشانات کو مٹایا جائے۔ یہ 3 دن اس طرح کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق 3 دن غار ثور میں قیام کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب قریش کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنا کڑا پہرا ہم نے دیا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اس کے باوجود آپ وہاں سے نکل گئے، اور صبح جب انہوں نے دیکھا کہ ساری رات آپ نہیں نکلے تو انہوں نے حملہ کیا گھر پہ اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ مایوس ہوئے۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں ہیں اور بحفاظت مکہ سے چلے گئے ہیں، تو قریش نے ایک فوری اجتماع کیا، ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لاتا ہے، زندہ حالت میں لاتا ہے یا نعوذ باللہ مردہ حالت میں لاتا ہے، تو اسے 100 اونٹنیاں بطور انعام کے دی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا انعام تھا اس زمانے میں۔ تو اس انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ نکل پڑتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو پیشہ ور کھوجی ہیں، یعنی جو پاؤں کے نشانات پہچانتے ہیں اور پاؤں کے نشانات دیکھ کر پیچھا کرتے ہیں اور اس شخص تک پہنچ جاتے ہیں، یہ لوگ بھی حرکت میں آتے ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو واقعی غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غار ثور میں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مجھے کچھ لوگوں کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی نے ذرا نیچے ہو کر دیکھا تو ہمیں فوراً دیکھ لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں کہ جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ان الفاظ سے تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے اس کی مدد اس وقت بھی کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب غار میں صرف 2 آدمی تھے جن میں دوسرے اللہ کے نبی تھے جو اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد نبوت کے 14ویں سال کے شروع میں 1 ربیع الاول کا دن ہے، اور انگریزی اعتبار سے 16 ستمبر سن 622 تاریخ بنتی ہے۔ اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تقریباً 3 دن قیام کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور حضرت ابوبکر کے ہی آزاد کردہ غلام ہیں عامر بن فہیرہ، وہ بھی ساتھ ہیں، اور چوتھا شخص جو ہے ایک بدو ہے جو غیر مسلم ہے، وہ صحرا کے راستوں کا واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور گائیڈ کے
اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس کا نام ہے عبداللہ بن اریقط۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ اور یہ شخص عبداللہ بن اریقط۔ یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ہجرت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور یہ ساحل سمندر کے قریب قریب چلتے ہیں، یعنی یہ وہ راستہ ہے جو عام قریش کے قافلوں کا راستہ نہیں ہے، اس راستے سے ذرا ہٹ کے ہے۔ ہجرت کے اس سفر میں بہت سے اہم واقعات ہوتے ہیں۔ وہ کون سے واقعات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں پیش آتے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔